فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سوال کیا گیا ہے کہ خون کا عطیہ دینا اور انتقال خون ان کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے. اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ خون کا عطیہ دینا کسی ایسے شخص کو جو بیمار ہے، مریض ہے اور حالت اضطرار میں یا نیسیسٹی میں ہے، یہ ایک مروجہ طریقہ علاج ہے. تو پہلے جو ہے خون دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اگر وہ خون جو طبی اصول و ضوابط ہیں ان کے مطابق ہوتا ہے تو پھر وہ خون جو ہے عطیہ خون کے بعد، بلڈ ڈونیشن کے بعد پھر اس کو مریض کے اندر ٹرانسفیوز کیا جاتا ہے. اسے بلڈ ٹرانسفیوژن کہتے ہیں اور انتقال خون بھی کہتے ہیں. اس حوالے سے چند ابتدائی اور معلوماتی باتیں یہ ہیں کہ 16 سے 18 برس کی عمر سے نوجوان یا لوگ جو ہیں خون دے سکتے ہیں، اور 65 برس کی عمر تک انتہائی مدت ہے جو ریکمنڈ کی جاتی ہے. تو یہ ایک بنیادی چند ایک معلومات ہیں جن میں کچھ کمی بیشی ممکن ہے. اور 5.5 لیٹر تک کی خون تقریباً ہر انسان کے جسم میں لگ بھگ ہوتا ہے، کم زیادہ، اور اس میں آدھا لیٹر جو ہے وہ ریزرو ہوتا ہے، اور آدھا لیٹر کی بوتل ہی ڈونر جو ہے وہ ایک وقت میں اس کو دینی چاہیے. اور 3 سے 4 ماہ بعد دوبارہ ڈونر یا خون دینے والا اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ خون دے سکے. اگر خون کو پراپر جو اس کے ہدایات اور طریقہ کار ہے اس کے مطابق اس کو بلڈ بینک میں محفوظ کیا جائے تو یہ 3 سے 4 ماہ تک قابل استعمال ہوتا ہے اور کسی شخص کو اضطراری حالت میں یا ایمرجنسی کی حالت میں دیا جا سکتا ہے. اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ جو ڈونر اور ریسیور ہے، دینے والا اور لینے والا، ان کا بلڈ گروپ جو ہے وہ میچ کرتا ہو، اے پازیٹیو ہو یا اے پازیٹیو ہو تو اس کا بھی اے پازیٹیو ہونا چاہیے. بعض صورتوں میں گروپ کا جو میچ ہے وہ اس میں وسعت بھی ہوتی ہے. خیر یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے. اور دوسرا جو ہے خون جو ہے موافق آ جائے، جو ڈونر کو ریسیور کو ڈونر کا خون موافق آ جائے. ایک اس میں اور بات ہے کہ ڈاکٹرز عموماً جو ہے ریکمنڈ کرتے ہیں کہ نشہ یا کسی خطرناک بیماری میں مبتلا شخص کا خون جو ہے وہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ وہ جراثیم اور وہ چیزیں جو ہے وہ پھر بلڈ کے تھرو ٹرانسفر ہوتی ہیں. اور اسی سے متعلق ایک اور بات بھی ہے، جیسے یہ خطرناک بیماری یا نشے میں مبتلا افراد کا خون جو ہے نہیں لینا چاہیے. اسی طرح بعض علماء نے یہ احتیاط بتائی ہے کہ زیادہ گناہ میں ڈوبے اور حد سے زیادہ اللہ کی نافرمانی میں گرے ہوئے شخص کے خون سے بھی احتیاط کر لی جائے تو یہ ایک بہتر چیز ہے. اب آتے ہیں شریعت کا حکم جو ہے اس میں کیا ہے. شریعت میں خون نکالنے کے حوالے سے 2 باتیں جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں. ایک تو شریعت نے خون نکالنے کی اجازت دی ہے. کیسے؟ وہ حجامہ یا سینگی کا جو علاج ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے اور آپ نے اسے بہترین علاج قرار دیا. اس موضوع پر ہمارا ایک علیحدہ ویڈیو کلپ بھی موجود ہے. تو اس کپنگ، سینگی یا حجامہ کی صورت میں جو ہے خون جسم سے نکالا جاتا ہے اور اس کو جو ہے باہر نکال کر جو ہے انسان، جب وہ خون نکالا جاتا ہے تو اس سے انسان کی طبیعت پر بہتر اثرات جو ہے مرتب ہوتے ہیں. لیکن بہرحال عموماً جو ہے اس بارے میں یہی رائے ہے کہ وہ جو خون نکالا جاتا ہے وہ فاسد خون ہوتا ہے، اس میں کچھ ٹاکسیکنٹس ہوتے ہیں. لیکن جو بات ہم بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خون کا نکالنا اور یہ اصل میں جو ہے اس کا جواز شریعت میں موجود ہے، یا اس کی ایک نظیر، اس کی ایک ایگزامپل جو ہے وہ شریعت میں موجود ہے. دوسری بات جو خون کے حوالے سے شریعت میں موجود ہے وہ خون کی حرمت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور پھر فرمایا کہ وما اہل لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم، کہ سوائے اس کے کہ نہیں ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام کر دیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ جس پر غیر اللہ کا
اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ پھر فرمایا کہ جو حالت اضطرار میں ہو اور اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑنے والا نہ ہو، اللہ کی حدوں سے بغاوت کرنے والا نہ ہو اور حدوں سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو گویا ایسی صورت میں جب آپ عموماً جو حکم آ گیا وہ حرمت کا ہے، مردار ہے، خون ہے، اور اسی طرح یہ خنزیر ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ آ گیا کہ جس میں انسان کی حالت اضطراری ہے، جان بچانے کا مسئلہ ہے، اور کسی کے پاس حلال کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو حرام اتنا کھا سکتا ہے جو اس کی جان بچانے کے لیے کافی ہے، اس سے زیادہ نہیں، جو اس کی جان بچانے کے لیے کافی ہے۔ تو اسی طرح اب ہم دیکھتے ہیں کہ خون لینے دینے کے پروسیس میں کیا چیزیں ہیں۔ ایک تو خون لینے والا ہے۔ خون لینے والے میں ایسا شخص جو حالت اضطرار میں ہو اور اس کو حقیقی ضرورت ہو، تو نیسیسٹی اس کی ہو، اور مثال اس کی یہ ہے کہ کسی کی زندگی بچانے کے لیے، تو اگر کوئی شخص اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی زندگی بچانی ہے، تو یہ خون لینے والا ہے اور یہ حالت اضطرار میں ہے کہ اگر خون اس کو نہیں ملا تو اس کی زندگی چلی جائے گی۔ دوسرا خون دینے والا ہے، کہ جو خون دینے والا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے، ڈونر، اس کا رشتہ دار ہے، بھائی ہے، وہ اس کو جب خون دے رہا ہے، خون دینے والا ڈونر جو ہے خون دے رہا ہے، اس کو اس خون دینے سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہو رہا۔ اور تیسرا جو اس میں اہم شخص انوالو ہے وہ ماہرانہ رائے دینے والا ڈاکٹر ہے یا طبیب ہے۔ وہ ماہر ہونا چاہیے اپنے شعبے کا، ذمہ دار ہو کہ ضرورت کے وقت ہی جب اس کی ضرورت ہے تبھی جو ہے وہ خون جو ہے ریکمینڈ کرے۔ تو یہ تمام جو تین صورتیں، تین لوگوں کی حالت ہم نے بیان کی ہے، تو اگر ایسے ہی ہو تو پھر جو ہے خون دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور خون دیا جا سکتا ہے ایسی صورت میں۔ اور بلڈ بینک بھی بنایا جا سکتا ہے کہ ایسے حادثات چونکہ اب بہت زیادہ ہو گئے ہیں ٹریفک کی وجہ سے اور لائف سٹائل کی وجہ سے، تو بلڈ بینک بنایا جا سکتا ہے جہاں جو ہے خون محفوظ ہو اور ایسی ایمرجنسی کی صورت میں لوگوں کو وہ دیا جا سکے۔ نیکسٹ اگلی بات یہ ہے کہ کیا خون جو ہے بیچا اور خریدا جائے گا؟ نہیں، خون کے حوالے سے خون عطیہ کرنے والے شخص کے لیے یہ اصل یہی ہے، اور خون لینے والے شخص کے لیے بھی اصل یہی ہے کہ یہ تعاون کی بنیاد پر ہو، خیر کی بنیاد۔ جیسے قرض ہے تو اس کے عوض جو ہے کوئی نفع نہیں لیا جاتا، اسی طرح یہ خون ہے، اس کے عوض بھی کوئی نفع نہیں لی جائے گا، کیونکہ اس کے لیے بھی حرمت ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ نے فرمایا نہا عن الثمن الدم، صحابی بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی قیمت سے منع کیا، تو اس کی خرید و فروخت جو ہے یہ بھی منع ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے آپ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَىٰ قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر کسی چیز کا کھانا حرام کرتے ہیں تو اس کی قیمت بھی حرام کر دیتے ہیں، تو جو چیز حرام ہو گئی اب اس کی خرید و فروخت بھی جو ہے وہ حرام ہے۔ یہ اس حدیث سے بھی علماء نے استدلال لیا ہے۔ تو اصل یہی ہے کہ اس میں تعاون کیا جائے اور اس کی نہ خریدا جائے نہ بیچا جائے۔ لیکن ایک صورت اور علماء نے بیان کی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو خون جو ہے بغیر قیمت کے نہیں مل رہا اور اس کی حالت بھی اضطراری ہے یا اس کے رشتہ دار اس کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں اور ان کو خون نہیں مل رہا، اگر کوئی دے رہا ہے تو قیمت کے ساتھ دے رہا ہے۔ اب جو گناہ ہے وہ قیمت لینے والے پر ہے جو اپنا خون بیچ رہا ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ اس کو دینے پر تیار نہیں ہے۔ تو اب جو لینے والا وہ اضطراری حالت میں ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے ریسیور پر کوئی وبال نہیں، البتہ جو ڈونر ہے اس کو اس سے گریز کرنا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز آنا چاہیے۔ اس حوالے سے دو تین اور سوالات ہیں۔ ایک یہ کہ کیا کافر کو خون دیا جا سکتا ہے؟ جی، کافر کو خون دیا جا سکتا ہے اور اس میں حرج کی بات نہیں ہے، عام حالات میں ایسی اس میں کوئی حرج نہیں ہے شرعاً، لیکن خاص حالات میں، خاص حالات سے مراد کیا ہے کہ جب وہ ایٹ وار ہو یا حربی حالت میں ہو تو پھر جو ہے یہ اجازت نہیں ہے، اور کیونکہ ہر جنگ میں تو آپ اس سے لڑ ہی رہے ہیں نا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کافر سے خون لیا بھی جا سکتا ہے۔ اسی طرح بیوی شوہر کو خون دے سکتی ہے اور شوہر بیوی کو خون عطیہ کر سکتا ہے اور وہ ان کا خون جو ان کو منتقل بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی شرعاً حرج نہیں ہے، اور نہ اس کے کوئی ایسے اثرات جو ہیں مرتب ہوتے ہیں کسی بھی اور حوالے سے۔ تو یہ چند ایک سوالات تھے اور عطیہ خون اور انتقال خون کا حکم تھا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔